میرے دوست، میرے ساتھی، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ بخیر ہیں، عافیت سے ہیں۔ میں بھی ٹھیک ہوں، بڑھیا ہوں، اچھا ہوں۔ آج میرے بھائی شب معراج کی دن ہے۔ وہ دن ہے جب اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش تک بلایا اور عرش کو ہی منور کرنے کا ارادہ کیا۔ فرشتوں کو بھی چاہا کہ فرشتے بھی امام الانبیاء کو، ختم رسول کو، تاجدار مدینہ کو، رحمت للعالمین کو دیکھیں۔ اور اللہ نے ایک نظام بنایا اور جبریل امین کو یہ حکم صادر کیا کہ جبریل زمین پر جاؤ اور میرے حبیب کو، یاسین کو، طٰہٰ کو، ابو القاسم کو، مکے کے شہزادے کو، مکے کے سردار کو، تمام دنیا کے لیے جس کو میں نے رحمت بنا کر بھیجا تھا، اس رحمت للعالمین کو ہم تک لے کر آؤ۔ اور اللہ کا نظام چلا اور جبریل امین آئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں سوئے ہوئے سے جگایا اور کہا، اے اللہ کے حبیب اٹھیں، آپ کو اللہ نے اپنے گھر بلایا ہے، عرش پہ بلایا ہے، آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، فرشتے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور جگتے کی حالت میں، جگے ہوئے حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین لے کر چلتے ہیں، براق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھاتے ہیں اور لے کر پہلے مقام بیت المقدس تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں۔ وہاں مسجد اقصیٰ کے سامنے، بیت المقدس کے سامنے براق کو جبریل امین باندھتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تحیۃ المسجد 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں اور پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ ایک زینہ اتاری جاتی ہے، وہ زینہ کیسی ہوگی یہ تو بڑی تحقیق کی بات ہے، علماء کرام سے پوچھنے کی بات ہے، علماء کرام سے تحقیق کی بات ہے، لیکن بہرحال ایک زینہ اتارا گیا۔ اللہ نے ایک زینہ دیا، ایک ذریعہ بنایا آسمان تک آنے کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا۔ پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، اس سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو محسوس ہوئی، ایک خوشبو کا احساس ہوا۔ جبریل امین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبریل یہ خوشبو کیسی ہے؟ جب انسان قربان ہوتا ہے اور اللہ کے لیے قربان ہوتا ہے اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے قربان ہوتا ہے تو کتنا معزز، کتنا باوقار اور کیسا شہدا ہوتا ہے اور کیسی خوشبو اس کے قبر سے نکلتی ہے۔ جبریل امین نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرعون کے نوکرانی کی قبر ہے، جس نے 3 بیٹیوں کے ساتھ اپنے موسیٰ علیہ السلام کے دین پر اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ وہ تینوں بیٹی کو جلا دیا گیا تھا کڑاہ میں ڈال کر، ابلتے ہوئے تیل میں ڈال کر، اسی کی خوشبو آ رہی ہے۔ خیر، سفر آگے ہوا، بہت ساری کارگزاریاں ہیں، بہت لمبی کارگزاریاں ہیں۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اور 6 آسمان پر پہنچتے ہیں تو ہمارے دادا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ بیت معمور کے دروازے سے ٹیک لگا کر، کمر لگا کر بیٹھے ہیں۔ پھر بڑھتے ہیں آگے، اور آگے بڑھتے ہیں تو ایک جگہ آتا ہے جہاں پہ جبریل امین رکتے ہیں، اور وہ واقعہ تو اندر سے ہلا دیتا ہے انسان کو۔ ہم جیسوں کی طاقت نہیں ہو پاتی ہے بولنے کی، اس واقعے کو بولیں۔ جبریل امین نے کہا، اے اللہ کے رسول، اب جہاں تک ہم لوگ آ چکے ہیں اس سے آگے مجھے اجازت نہیں ہے۔ اگر اس سے آگے میں بڑھا تو اللہ کی تجلی ہمیں جلا کر راکھ کر دے گی۔ جبریل امین کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلی حیت میں دیکھا۔ وہ جبریل امین کہہ رہا ہے جس کے 600 بازو ہیں۔ وہ جبریل امین کہہ رہے ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ سمندر کے پورے پانی کو اگر اپنے انگوٹھے پر لے لیں تو ایک قطرہ کے برابر ہوگا۔ اس جبریل امین نے یہ کہا
کہ اللہ کے رسول اس سے آگے اگر ہم ایک ساتھ بھی بڑھ گئے تو اللہ کی تجلی ہمیں جلا کے راکھ کر دے گی. ہمارا اور آپ کا سفر یہیں تک تھا، اب اس سے آگے آپ خود سے جائیں. اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس حیات کے ساتھ، خواب میں نہیں، حیات کے ساتھ خود چل کر بڑھے ہیں اور بڑھتے گئے ہیں. وہ نورانی پردے جس پردے میں اللہ کو نے اس کو اپنے پیچھے رکھا ہوا تھا خود کو، وہ پردے ہٹتے گئے اور وہ آنکھ دی اللہ نے اور وہ طاقت دی اللہ نے. ہم آج سورج کو نہیں دیکھ سکتے ہیں اور وہ طاقت دی اللہ نے کہ نورانی پردے کو یہ آنکھ دیکھ رہی تھی اور اللہ کے رسول پڑھ رہے تھے. ایک جگہ آتا ہے جہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہائے قربان جائیں ہم لوگ، قربان جائیں یہ زندگی، ہزاروں زندگی ملے اور ان زندگیوں کو بوٹیاں کر دی جائے، پھر زندگی ملے پھر بوٹیاں کر دی جائے. تو صحابہ نے کہا یہ ہمارے لیے سستا سودا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نالین اتارنا چاہا تو تو اس کے پیچھے آپ کو ہم لے کر چلتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ کے پاس. موسیٰ علیہ السلام جب اپنے بیوی کو لے کر چلے ہیں اور بیوی کو درد زہ ہوا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے بیوی کو روکا ایک جگہ اور کہا یہیں رکو، میں کہیں سے روشنی دیکھتا ہوں، کہیں سے آگ لاتا ہوں جو تمہارے لیے فائدہ دے گی. اور بڑھے ہیں، ایک روشنی دکھتی ہے طور پہ، کوہ طور کہلاتا ہے وہ، کوہ طور پہ روشنی دکھتی ہے. تو بڑھتے ہیں، تو جب کوہ طور آتا ہے تو جیسے ہی پہلا قدم کوہ طور پہ رکھنا چاہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ نے کہا اے موسیٰ یہ وادی طویٰ ہے، یہ پاک وادی ہے، اس وادی پہ آپ چپل پہن کر نالین کے ساتھ اپنی جوتی کے ساتھ نہیں آ سکتے، اپنی جوتی آپ نیچے اتار دیں. موسیٰ ہیں، کلیم اللہ ہیں، اللہ سے براہ راست بات کرنے جا رہے ہیں. اللہ ان کو اپنی طرف بلا رہا ہے، نبوت کا تاج ان کے سر پہ رکھنے جا رہا ہے، نبوت سے ان کو سرفراز کرنے جا رہا ہے اور اپنا کلیم بنا رہا ہے. اس باتیں کریں گے تو کہا چپل اتار دیں. یہاں نور کا پردہ ہٹتا جا رہا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اور وہاں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. کہا موسیٰ تاب نہیں لا سکو گے، تم نہیں دیکھ سکو گے. کہا نہیں اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، لاڈلے تو تھے. تو اللہ نے کہا اے موسیٰ پہاڑ پہ دیکھو. پہاڑ پہ دیکھا ہے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش گر گئے، 40 دن تک بے ہوش رہے. کہا دیدار نصیب نہیں ہوا تھا، صرف اللہ نے ایک پہاڑ پہ اپنی تجلی ڈالی تھی. یہ دو واقعے، اور آپ اپنے اللہ کے رسول کو دیکھیے، آپ اپنے نبی کی صلاحیت کو دیکھیے، آپ اپنے نبی کی زندگی کو دیکھیے. اس قربان ہو جانے والے شخصیت پہ ہزاروں جانیں قربان. جب اللہ نے کہا اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، آپ اپنے نالین کے ساتھ آئیں. آج عرش بھی آپ کے نالین سے اپنے آپ کو خوش محسوس کرے، اپنے اوپر عرش بھی اپنے اوپر فخر محسوس کرے کہ نبی کی نالین ہمارے پر آئی. اور وہاں نورانی پردہ ہٹ رہا ہے اور قاب قوسین کہا علماء کرام نے. قرآن کے اندر ایک آیت آئی کہ قریب سے قریب، قریب سے قریب، قریب سے قریب، اتنے قریب ہوئے کہ بس ایک ساتھ کا فرق تھا. ہم نے کیسے نبی کے سنت کو، کیسے نبی کے طریقے کو، کیسے کار نبوت کو ہم نے چھوڑ دیا میرے بھائی. ہم نے بڑے محبوب صلاحیت کے شخصیت کے سنتوں کو، طریقوں کو چھوڑ کے باطل کے طریقے کو، باطل کے قاعدے قانون کو مان لیا. آج پوری دنیا ہمیں گالی دے رہی ہے، پوری دنیا ہمیں ستا رہی ہے اور ہم نے انہی کا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے جو ہمیں ستا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں تم ہمیں جو کہو لیکن اپنے طریقے سے دور مت کرو. اور یہاں اللہ کا حبیب، اللہ کا لاڈلا عرش پہ کھڑا ہے اور اللہ کی زیارت کر کے آ رہا ہے، شب معراج کر کے آ رہا ہے. ملاقات کی رات ہے یہ دو چاہنے والوں کی ملاقات کی رات ہے.
دو محبوب اور حبیب کے ملنے کی رات ہے آج دو لوگ ایک دوسرے کو ٹوٹ کر چاہنے والے آج ایک دوسرے سے قریب ہو رہے ہیں، اور اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تک بلایا، اور اللہ کو سارے انعامات دیے، وہ سارے جلوے دکھائے اپنے، وہ سارے احسانات دکھائے اپنے جو امت پر کرنے جا رہے تھے، آپ کے اپنے بندوں پہ جو انعامات کرنے جا رہے تھے، جو عطایا کرنے جا رہے تھے، جو رحمت عطا کرنے جا رہے تھے، جو انعام دینے جا رہے تھے، وہ جنت دکھائی، جو جنت اس کا انتظار کر رہی ہے، جو جنت اپنے شہداء کا، اپنے صالحین کا، اپنے عادل بادشاہ کا، اس نوجوان کا جو نوجوانی میں اللہ پہ تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرے، غیب پہ ایمان رکھے، نمازوں کو قائم کرے، اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرے، ایسوں کو جنت انتظار کر رہی ہے۔ اور کیسے انتظار کر رہی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو جتنا بڑا مہمان ہوتا ہے، میزبان اس کو اتنا بڑا تحفہ دیتا ہے۔ اس ملاقات کی گھڑی پہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ انعام عطا کیا، وہ اکرام عطا کیا، اس کو کہتے ہیں نماز۔ حی علی الصلاح کہی اللہ نے، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح کہا، آؤ کامیابی کی طرف۔ نماز کی طرف تمہیں میں اس لیے بلا رہا ہوں، یہ کامیابی کا راستہ کھولے گا تمہارے لیے، یہ تمہارے لیے نصرت کا راستہ کھولے گا، یہ تمہارے لیے ہدایت کا راستہ کھولے گا، یہ تمہارے لیے کامیابی کا راستہ کھولے گی نماز، یہ تمہارے لیے دنیا میں عزت اور سرخری کھولے گی نماز، یہ تم باشعار زندگی گزارنے والے بنو گے، تم محبوب ترین بن کر دنیا میں زندگی گزارو گے، اللہ کی نظروں میں باوقار زندگی گزارو گے، لوگوں کو نزدیک امن اور شانتی کا پیغام لے کر چلو گے۔ وہ نماز عطا کی ہمیں، لیکن مصلحت کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کم کرا لو۔ جب کم کراتے کراتے 5 پر پہنچے تو کہا ابراہیم نے کہ محمد اور کم کرا لو۔ کہا اب تو شرم آتی ہے کہ میری امتی 5 وقت کی نماز پر بھی کھڑے نہیں رہیں گے، میرے امتی 5 وقت کی نماز پہ بھی کھڑے نہیں رہیں گے۔ کیا میرے امتی آنے والے دن میں، آنے والے وقتوں میں میری سنتوں کو ایسے چھوڑ دیں گے کہ سامنے مسجد کے سامنے ٹھیلا لگائیں گے، مسجد کے کٹرے میں دکان کریں گے، مسجد کے کٹرے کے سامنے ٹوپیاں بیچیں گے، مسجد کے کٹرے کے سامنے قرآن بیچیں گے اور مسجد نہیں آئیں گے، مسجد کے کٹرے کے سامنے پھل پھلہری بیچیں گے، مسجد کے سامنے سموسہ بیچیں گے، اور مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر اور مسجد کے کٹرے میں دکان کر کے کہیں گے کہ ہاں میں نماز نہیں پڑھوں گا، میرے پاس فرصت نہیں ہے۔ اے ابراہیم، کیا ایسا دن آئے گا؟ لیکن اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اب تو شرم آتی ہے۔ خیر، دنیا پہ آئے اور بیت المقدس آئے، اب یہاں پہ اللہ کے رسول کے سر امام الانبیاء کا تاج رکھنے جا رہے ہیں اللہ، تمام انبیاء کا امام بنانے جا رہے ہیں اللہ، تمام انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نماز ادا کرنے جا رہے ہیں۔ وہ نماز جو عرش سے آ رہی ہے، اس نماز کو ادا کرانے کا وقت پہلی نماز امام الانبیاء بن کے تمام انبیاء روحانیت کی طرح آئے، کوئی انبیاء جسمانی طور پہ نہیں آئے، تمام انبیاء روحانی طور پہ آئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانی طور پہ کھڑے ہو کر ان تمام انبیاء کو نماز پڑھائی۔ یہ ایسی باوقار نماز ہے، ایسی عظمت والی نماز ہے، ایسی اللہ سے مانگنے والی نماز ہے۔ شب معراج کو اللہ نے معراج دے دیا، کہا عام بندوں کو ملاقات کا ذریعہ نماز دے دیا، اور کہا اگر کسی بندے کو کوئی بندہ چاہتا ہے کہ مجھ سے ملاقات کرے، میری زیارت کرے، مجھے دیکھے، مجھ سے باتیں کرے، مجھ سے اپنے دکھ کو کہے، مجھ سے اپنی پریشانیوں کو کہے، مجھ سے میرے اپنے حالات کو کہے، تو نمازوں کا اہتمام کرے۔ آج کے دن نمازوں کا اہتمام کا دن ہے۔
لوگوں کو معاف کرنے کا دین ہم کریں گے انشاءاللہ۔